ملکہ صحرا سیریز سیزن 5 وادی سنگ قسط نمبر 7۔ نصیر بیگ جاگ رہا تھا، اس پر شیطان غالب تھا۔ جس منصوبے کے بارے میں اس نے زاہد کو بتایا تھا وقتی یا اتفاقی نہیں تھا، اس نے اس پر خوب غور کیا تھا۔ نہ صرف غور کیا تھا بلکہ کچھ عملی اقدامات بھی کر ڈالے تھے۔ مثلا اس وقت اس کے پاس ایک جیپ کی چابی موجود تھی اور اس نے بڑی محنت سے یہ چابی حاصل کی تھی۔ اس نے نگاہ رکھی تھی کہ چابیاں کون کہاں رکھتا ہے۔ یہ چابی اس نے لارک اینجلو کے لباس سے حاصل کی تھی اور اسے بڑی احتیاط سے اپنے پاس پوشیدہ کر لیا تھا۔ ہر پہلو مد نگاہ رکھا تھا اس نے۔ اگر چابی کی تلاش ہوئی اور وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا تو بڑے خلوص سے چابی نے پیش کر دے گا اور کہے گا کہ یہ اسے زمین پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی۔ رسم حلف برداری کا کھیل بھی اس نے جان بوجھ کر کھیلا تھا، اس احساس کے تحت کہ ممکن ہے قمر مہتاب علی اور ہدایت اللہ اس پر نگاہ رکھتے ہوں اور خفیہ طور پر اس کی جانچ پڑتال کی جاتی رہی ہو۔ کم از کم اس مخلصانہ اقدام سے ان لوگوں کے دلوں میں گداز پیدا ہوگا اور وہ اس کی جانب سے کسی قدر نرم ہو جائیں گے۔ ابھی تک اسے ان لوگوں کے منصوبوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، جبکہ مائیکل بائر اور قمر مہتاب علی وغیرہ جانتے تھے کہ سردار خان اور شمسا کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ اصلی نہیں ہے اور اس کے لیے ان لوگوں کو سعید تھول کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ بعد کے معاملات کیا ہوں گے اس کا تو خیر ان لوگوں کو بھی علم نہیں تھا، لیکن مرزا نصیر بیگ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ حقیقت سے زیادہ قریب تھا۔ بہرحال وہ دم سادے لیٹا رہا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ ان میں سے کون کون بے خبر ہے اور کون ہوش و حواس میں ہے۔ جو کچھ اسے کرنا تھا وہ انتہائی سنسنی خیز تھا، لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ کسی بھی کوشش میں یا تو کامیابی حاصل ہوتی ہے یا ناکامی۔ گل کو اغوا کرنا نہایت مشکل کام تھا کیونکہ وہ شمسا کی آغوش میں سوتی تھی، اور پھر اتنی محنت کے بعد یہ سب کچھ کر لینا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ زاہد کے لیے اس کے دل میں نرم گوشے تھے، لیکن زاہد جس طرح کا نوجوان تھا، اتنے عرصے میں مرزا نصیر بیگ نے اس کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ اس کے ہر عمل کا بے شک ساتھی تھا، لیکن جس طرح اس نے مرزا نصیر بیگ کی اس بات کو سنا تھا، اس نے مرزا نصیر بیگ کے دل میں کھٹک پیدا کر دی تھی۔ اگر کہیں زاہد کا ضمیر جاگ گیا تو یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو جائے گا۔ بے شک زاہد نے اب تک اس کا بہترین ساتھ دیا تھا، لیکن اب اس منصوبے میں اگر زاہد کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو یہ زندگی کے بدترین لمحات ہوں گے۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ناکامی کا عمل ظہور پذیر ہوگا، اور یہ بات مرزا نصیر بیگ کسی طور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت اس نے اس پروگرام سے زاہد کو بھی نکال دیا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات کہ اگر اسے کامیابی حاصل ہو جائے اور نیل کنٹھ کے رہنے والے ان مجرموں کو گرفتار کر لے جو نیل کنٹھ کے سعید تھول کو بیوقوف بنا کر خزانہ حاصل کرنے آئے تھے، اور ان میں زاہد بھی ہوا، تو مرزا نصیر بیگ نے فیصلہ کیا تھا کہ ایسی صورت میں وہ زاہد کو ان کے چنگل سے نکال لے گا اور پھر اسے خزانے کا تھوڑا بہت حصہ ضرور دے گا۔ بس اتنا ہی کر سکتا تھا وہ زاہد کے لیے، اس کی تمام کاوشوں کے صلے میں۔ لیکن اس وقت زاہد کو بلا کر اپنے منصوبے میں شریک کرنے کا مطلب تھا کہ رد و قضا ہو، اور اس رد و قضا میں کسی کی بھی آنکھ کھل جائے اور وہ ناکامی سے دوچار ہو جائے، یہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ سونے والے گہری نیند سو گئے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد آہستہ آہستہ زمین پر رینگتا ہوا اس جیپ کی جانب چل پڑا جس کی چابی اس کے پاس تھی۔ کسی کو آہٹ تک محسوس نہیں ہوئی تھی، اور یہ قابل تحسین بات تھی کہ اس عمر میں ہونے کے باوجود مرزا نصیر بیگ کے اندر جوانوں جیسی چستی اور پھرتی تھی۔ زمین پر چھپکلی کی طرح چلنا آسان کام نہیں تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کے پنجوں پر بدن کے پورے بوجھ کو اٹھا کر آواز پیدا کیے بغیر ایک لمبے سفر پر جانا آسان کام نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ جیپ تک پہنچ گیا اور پھر آہستہ سے جیپ پر چڑھ گیا۔ اندرونی حصے میں اس نے تمام اشیاء کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ اس جیپ میں ایسی تمام چیزیں موجود ہیں جو بہرحال اس کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ بہرحال جیپ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ نیچے اتر آیا اور پھر اس نے اپنے دوسرے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ بھی بہت مشکل تھا۔ دوسری جیپ کے 2 ٹائروں کی ہوا نکالنی تھی اسے تاکہ تعاقب کا اندیشہ ختم ہو جائے، لیکن یہ جانتا تھا کہ والو کھولنے سے ہوا کی تیز آواز فضا میں بلند ہوگی اور ان لوگوں کو علم ہو جائے گا، لیکن اس نے تمام منصوبہ بندی بڑی خوش اسلوبی سے ترتیب دی۔ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ جیپ اور ٹرک کی ہوا نکال دے، کم از کم فوری تعاقب کا اندیشہ ختم ہو جائے، جو بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ خاصا نڈر انسان تھا۔ چنانچہ جیپ کے ٹائر کا وال کھول کر اس نے اس پر انگلی رکھ دی اور حتی الامکان نکلنے والی ہوا کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ ٹائر کی پوری ہوا نکال دی، پھر دوسرے ٹائر کی اور اس کے بعد ٹرک کے ایک ٹائر کی۔
وہ جانتا تھا کہ ان ٹائروں کو تبدیل کرنے میں کتنا وقت صرف ہو سکتا ہے۔ ویسے اس بات کا اسے علم تھا کہ ان لوگوں کے پاس اس قسم کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ بہرحال اسے جتنا وقت درکار تھا اس عمل کے لیے اسے یہ وقت حاصل تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور پھر وہاں سے ہٹایا۔ اب اسے اپنے اس عمل کے سب سے نازک مرحلے سے گزرنا تھا۔ بھرا ہوا پستول اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے پستول کو سنبھال کر ایسی جگہ رکھا کہ ضرورت کے وقت ایک لمحہ صرف نہ ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ گیا جدھر شمسا اور سردار خان سو رہے تھے اور گل ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ اس نے ایک پتھر کی آڑ سے ان دونوں کو گہری اور مست نیند سوتے دیکھا۔ میاں بیوی کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ شاید جان بوجھ کر رکھا گیا تھا، ویسے یہ بھی حقیقت تھی۔ عرشی جو کچھ کر رہی تھی اس میں اسے اپنے باپ کے احساسات و جذبات کو مد نگاہ رکھا تھا۔ سردار خان کے ہمراہ سوتے ہوئے وہ کم از کم فاصلہ اختیار کر لیتی تھی کہ دونوں کے درمیان ایک دیوار ایک آڑ رہے، اور اگر سرحدات اللہ کسی بھی آبرو کے تحفظ کے احساس سے مجروح ہو جائیں اور یہاں تک پہنچ کر انہیں دیکھنا چاہیں تو انہیں کسی غم کا احساس نہ ہو۔ بہرحال جوانی کی نیند تھی اور جب وہ سو جاتے تھے تو دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ گل اس وقت ان دونوں کے درمیان کوئی 5 فٹ کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی اور وہ بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ لیکن مرزا نصیر بیگ نے اپنے کسی منصوبے کو ناکامی کے سپرد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے گل کا منہ رومال سے بند کیا اور اس کے بعد اسے اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھایا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن بہرحال اپنے منصوبے کی تکمیل چاہتا تھا، اس لیے اپنے اعصاب کو پوری طرح قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ گل کو ساتھ لیے ہوئے بالآخر جیپ تک آیا اور پھر اپنا ایک رومال بڑی مضبوطی سے گل کے ننھے سے منہ میں ٹھونس کر اس نے اسے ڈرائیونگ سیٹ کی برابر والی سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ اس وقت نہایت بے دردی سے یہ سارا عمل کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ برق رفتاری سے وہاں سے گاڑی کے پیچھے آیا، گاڑی کو نیوٹرل کر دیا اور گیئر فری ہو گئی۔ چنانچہ عقب سے مرزا نصیر بیگ اسے پوری طرح دھکیلنے لگا۔ کافی طاقت صرف کرنے کے بعد وزنی جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس سے پہلے مرزا نصیر بیگ اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں صاف کر چکا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ کس وقت تک اسے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ جیپ کو بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ دھکیلتا بالآخر ان ڈھلانوں تک پہنچ گیا جہاں سے جیپ اب آسانی سے نیچے اتر سکتی تھی۔ یہ بھی ایک ذہانت کی بات تھی۔ جیپ کو وہیں سٹارٹ کر لینے کا مقصد تھا کہ تمام لوگ جاگ جائیں۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم اسے ڈھلانوں کی سروں تک ایسے ہی لے جائے گا، اور بہرحال وہ جیپ کو وہاں تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کا سینہ دھونکی بن گیا تھا اور وہ کتے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ اس دوران وہ پلٹ کر عقب میں بھی دیکھتا جا رہا تھا کہ کسی کو ان کاوشوں کا علم نہ ہو سکا ہے یا نہیں، لیکن تقدیر شاید اس پر مہربان تھی، کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ غرض یہ کہ ڈھلانوں کے پاس پہنچ کر اس نے جیپ کو روکا، ایک لمحے کے لیے ڈھلانوں پر نظر ڈالی۔ مہارت سے ڈرائیونگ کر کے وہ جیپ کو بآسانی نیچے ڈھلانوں تک لے جا سکتا تھا، اور بس سے ڈھلان عبور ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی اور بہت سے خوفناک احساسات دل کو لرزا رہے تھے، لیکن یہ عمل اس کی زندگی کا سب سے کامیاب عمل تھا، اور اس کامیابی کے بعد وہ ایک بار پھر ان لوگوں کے منہ پر کالک مل دے گا۔ بہرحال تھوڑی سی دیر تک وہ سانس روز کرتا رہا اور جھانک جھانک کر عقب میں دیکھتا رہا۔ ویسے سائیڈ مرر اسے پیچھے کے مناظر واضح کر رہے تھے اور ادھر مکمل خاموشی طاری تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا کام بخوبی آسان ہو گیا ہے۔ پھر اس نے چابی نکال کر اگنیشن میں لگائی اور جیپ کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ جیپ کو فرسٹ گیئر میں ڈال کر اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا اور چند ہی لمحوں میں وہ ڈھلان میں اتر گئی۔ مرزا نصیر بیگ کی دوہری کیفیت تھی، ایک جانب وہ خوشی سے کانپ رہا تھا اور دوسری جانب ہلکا ہلکا خوف کا احساس بھی تھا۔ جیپ فرسٹ گیئر میں آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی، لیکن گل سیٹ سے لڑک کر نیچے گر پڑی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس سے اسے چوٹ لگ جاتی۔ مرزا نصیر بیگ کے لیے تو اس وقت سٹرنگ سنبھالنا ہی مشکل ہو رہا تھا، گل کو وہ نہیں سنبھال سکتا تھا۔ معصوم بچی رو بھی نہیں سکتی تھی، وہ بھی اپنی جگہ پڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ جیپ جگہ جگہ اچھل رہی تھی اور گل اپنی جگہ سے جنبش کر رہی تھی۔ وہ لڑکتی ہوئی کبھی ایک طرف چلی جاتی اور کبھی دوسری جانب، لیکن اس کے امکانات نہیں تھے کہ وہ گاڑی سے نیچے گر پڑے۔ مرزا نصیر بیگ نے اس وقت اس کے لیے کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں ڈھلان عبور ہو جائے اور کامیابی سے سفر کا یہ پہلا خطرناک مرحلہ طے ہو جائے تو پھر صورتحال کا مکمل طور سے جائزہ لینے کے بعد گل کے لیے بھی کچھ کرے گا۔ اس سے پہلے کچھ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنی توجہ گل کی جانب سے ہٹا لی تھی اور بریک پر پاؤں رکھ کر آہستہ آہستہ جیپ کو نیچے اتار رہا تھا۔ ڈھلان دیکھنے میں تو بہت زیادہ نظر نہیں آتے تھے، لیکن اول تو جیپ کی سست رفتاری، پھر دل میں بہت سے وسوسے،
یہ تمام چیزیں اس کی رفتار کو اور سست بنائے ہوئے تھے۔ کافی دیر لگی تھی نیچے پہنچنے میں، اور پھر نصیر بیگ کے ہونٹوں سے خوشی کی آواز نکل گئی، کیونکہ جیپ ڈھلوان عبور کر چکی تھی۔ یہاں وہ چند لمحات کے لیے رکا، پلٹ کر اوپر دیکھا۔ دور دور تک سناٹے اور ویرانی کا راج تھا، اور اس کے فرار کا راز نہیں کھل سکا تھا، لیکن پھر بھی یہاں سے دور نکل جانا بہتر تھا، تاکہ وہ لوگ اگر ڈھلان عبور نہ بھی کریں اور اوپری سرے پر ہی آ جائیں تو اس کو گولیوں کی باڑ پر نہ رکھ سکیں۔ اس نے صرف ایک لمحہ رک کر اس نے جیپ کو دوبارہ آگے کی جانب بڑھا دیا۔ کچھ فاصلے پر شور دریا اپنی تند روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ مرزا نصیر بیگ چونکہ خود بھی ان علاقوں میں مکمل طور پر سفر کر چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ نیل کنٹھ کا راستہ کس طرف سے ہے۔ فوری طور پر تو وہ نیل کنٹھ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اتنا فاصلہ ضرور اختیار کر لینا چاہتا تھا کہ اگر وہ لوگ اس کا تعاقب کرنا چاہیں تو اسے پا نہ سکیں۔ ویسے اسے مکمل اطمینان تھا کہ وہ لوگ آسانی سے اس کا تعاقب کے لیے تیار نہ ہو پائیں گے اور اسے کافی وقت مل جائے گا۔ غرض یہ کہ وہ اپنا یہ ناپاک منصوبہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کا بندوبست کر چکا تھا۔ پھر کوئی 30 منٹ تک سفر جاری رہا۔ اب کئی بار اس کی نگاہیں گل پر اٹھ جاتی تھی۔ دریا کے کنارے کنارے جس راستے پر وہ سفر کر رہا تھا وہ بھی ہموار نہیں تھا اور اسے مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اس سے زیادہ گل بیچاری مشکلات کا شکار تھی۔ چنانچہ نصیر بیگ نے سوچا کہ اب اس لڑکی کی بدقسمتی کا بھی وقت ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے جیپ کو بریک لگا کر انجن بند کر دیا اور پھر اپنی سیٹ سے نیچے اتر کر دوسری جانب پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے گل کو اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا نکال دیا۔ ننھی بچی ہونٹ بسورنے لگی۔ حالانکہ اس قدر تکلیف اٹھانے کے بعد اسے بلک بلک کر رونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ایک دلچسپ اتفاق تھا کہ آج تک ان میں سے کسی نے گل کو رونے کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ عام طور سے ہنستی اور مسکراتی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہونٹ سکور کر وہ خاموش ہو گئی۔ مرزا نصیر بیگ مسرور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، معاف کرنا میرے سنہرے مستقبل، تیرے ساتھ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں۔ کیا آرزو تھی میرے دل میں کہ میں تجھے پالوں، اور کتنا وقت ضائع کیا تھا میں نے تیرے لیے۔ اب اس وقت تجھے اپنے قبضے میں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تو میری ملکیت ہے۔ مرزا نصیر بیگ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور پھر اس نے گل کی خوبصورت فراق اٹھائی اور اسے پشت سے ننگا کر دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک آواز نکل گئی، نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کون لڑکی ہے؟ یہ کون لڑکی ہے؟ کیا یہ وہ لڑکی نہیں جسے نیل کنٹھ سے لایا گیا تھا؟ وہ گل کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اس کے ہونٹوں سے غم و اندوہ کی آواز نکلی، کم وقت کے بچوں، خدا تمہیں غارت کرے، یہ تم نے کیا چکر چلایا ہے؟ کیا کیا ہے؟ یہ وہ لڑکی نہیں، یہ وہ لڑکی نہیں۔ مرزا نصیر بیگ دانت کچکچانے لگا، یہ تو بہت برا ہو گیا، بہت ہی برا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ان لوگوں سے بھی جدا ہو گیا۔ سائی تھول کے لیے بھی لڑکی بیکار ہوگی، اور زاہد بھی میرے ساتھ نہیں رہا، لیکن یہ قصہ کیا ہے؟ کیا قصہ ہے یہ؟ وہ انتہائی دکھ کے ساتھ سوچنے لگا۔ اس کا ہاتھ مسلسل گل کی پشت پر رینگ رہا تھا۔ اچانک اسے ہلکی سی کھرکھراہٹ محسوس ہوئی۔ گل کی پشت پر کوئی ایسی چیز موجود تھی جو مصنوعی تھی، ورنہ اس کی کھال تو اس طرح اوپر سے ادھر نہیں سکتی تھی۔ مرزا نصیر بیگ بری طرح اچھل پڑا۔ بہت ہی شیطان صفت آدمی تھا۔ اس نے پوری توجہ کے ساتھ گل کی پشت کو دیکھا۔ حالانکہ روشنی نہیں تھی، لیکن اس سے یہ احساس ہوا کہ اس کی پشت پر کوئی چیز موجود ہے۔ وہ کوئی بے تکا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ گل کو سنبھالے ہوئے جیپ تک پہنچا۔ پہلی بار اس کی ہیڈ لائٹس روشن کی، اوپر اس کی روشنی کے سامنے آ کر گل کی پشت کو دیکھنے لگا۔ جو چیز ہلکی ہلکی ادھر رہی تھی وہ ہلکی پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھا۔ مرزا نصیر بیگ اس ٹکڑے پر غور کرنے لگا۔ پھر اس نے ناخن سے اسے آہستہ آہستہ کھرچنا شروع کیا اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے گل کی پشت سے ادھیڑنا شروع کر دیا، اور چند لمحات کے بعد ایک جھلی سی گل کی پشت اتر گئی اور اس کے نیچے نیل کنٹھ کا وہ نشان نظر آنے لگا جس کی تلاش میں مرزا نصیر بیگ اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ مرزا نصیر بیگ کے حلق سے بچوں جیسی خوشی بھری آواز نکلی اور وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ تو یہ قصہ تھا، ارے واہ! یہ ناکامیوں کے بعد کامیابی کی شکل میری تقدیر کے روشن پہلو کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ اس کے منہ سے بے اختیار آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک اسے کچھ خیال آیا اور وہ پھرتی سے جیپ کے قریب پہنچا اور اس نے وہ سوئچ آف کر دیا جو ہیڈ لائٹس کا تھا۔ زندہ باد میرے دوستو، زندہ باد! تم نے میرے لیے جو تحفہ متعین کیا ہے میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ مرزا نصیر بیگ گل کو کاندھے سے لٹکا کر واپسی کے لیے پلٹا، لیکن اچانک ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک انتہائی خوفناک احساس، اور اس کا پورا بدن کانپ گیا۔ زاہد نہ جانے کیوں بے چین تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج تک مرزا نصیر بیگ نے اس کے ساتھ انتہائی دوستانہ سلوک کیا تھا۔ وہ جس فطرت کا بھی مالک تھا وہ ایک الگ بات، لیکن کم از کم زاہد کے سلسلے میں بالکل مخلص تھا۔ حالانکہ بہت سے ایسے مرحلے آئے تھے جب زاہد کو احساس ہوا تھا کہ مرزا نصیر بیگ ایک انتہائی کمینہ اور غیر معیاری انسان ہے۔ اس کے نزدیک اخلاق کا کوئی معیار نہیں، وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ولیم آرنلڈ کو اس نے جس طرح بیوقوف بنایا تھا اور پھر جس بے دردی سے اس نے ولیم آرنلڈ کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا، زاہد اس سے ناواقف نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی حقیقت تھی کہ زاہد کو مرزا نصیر بیگ نے ایک ایسی زندگی عطا کی تھی جس کا حصول اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ مرزا نصیر بیگ ہی کی ذات تھی جس کی وجہ سے اسے زندگی کی وہ خوشیاں حاصل ہو گئی تھی جس سے وہ قطعی طور محروم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے مرزا نصیر بیگ کے معاملے میں اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر لیے تھے۔ ولیم آرنلڈ ہی کے مسئلے میں کئی بار اس کے دل نے مچل کر کہا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ مرزا نصیر بیگ انسانوں کے اس ٹولے کو جانوروں سے بدتر سمجھتا ہے اور اب بھی ان کے سلسلے میں بھی مخلص نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ مرزا نصیر بیگ سے کوئی انحراف نہیں کرنا چاہتا تھا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ زاہد کو خود بھی اس ذلت کا احساس ہوتا تھا جو مرزا نصیر بیگ کی وجہ سے اس کے حصے میں آ گئی تھی۔ حالانکہ براہ راست اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، لیکن مرزا نصیر بیگ کی وجہ سے اسے بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔